بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج سچی بات پروگرام میں احمد حسین صاحب ڈھیر صاحب بیٹھے ہیں. مشہور آدمی، مشہور سیاستدان، دلیر سیاستدان. انہوں نے اس وقت تحریک انصاف چھوڑی جب کہ یہ ڈاواڈول حالات و واقعات تھے کہ ہو سکتا ہے عمران خان نہ جائے، اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں اور نہ جائے. لیکن بڑا دلیر آدمی ہے، اس نے تحریک انصاف چھوڑ دی. میں نہیں مانتا کہ انہوں نے پیسے لیے ہوں، کیونکہ ڈھیر صاحب ذمہ دار آدمی ہے اور انہوں نے اپنی تنخواہ بھی اسمبلی کی دے دی ہے میرے پروگرام میں گورنمنٹ کو کہ میں نہیں لوں گا. رانا مقبول صاحب ہیں، بہت پرانے ہمارے دوست، بڑے اچھے افسر، اور نواز شریف صاحب کے بھی دوست. بڑی پرانی یادیں ہیں ان کے ساتھ. بڑے سمجھدار، زیرک آدمی، اور وہ ہمارے ساتھ ہیں، نون لیگ کے ہیں. اور مانڈل صاحب ہمارے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے. تو ہم پروگرام آغاز کرتے ہیں احمد حسین صاحب سے کہ آپ بتائیں کہ کیا حالات جا رہے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالات بتاتے ہوئے دل کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی آنا تھا. کیوں ابھی تو حالات ٹھیک نہیں ہو رہے؟ دیکھیں، دکھ اس بات کا ہے کہ آج میں اسمبلی کے دروازے پہ گیا تو وہاں پہ میڈیا والے کھڑے تھے. تو انہوں نے جس میڈیا والے کے پاس جاؤ نا تو وہ یہ سوال کر رہا تھا کہ اتنے روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو ان کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے. میں نے انہیں یہ کہا کہ میں نے کہا آپ ایسے کریں کہ آپ خود حکومت سنبھال لیں. کوئی بندہ یہ کریڈٹ دینے کو تیار ہی نہیں ہے کہ آپ کا ڈالر کم از کم 40-50 روپے نیچے آ گیا. عمران خان کے دور سے نیچے آیا ہے نا. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا نیچے ڈالر کبھی نہیں آیا. ڈالر کون نیچے لا سکتا ہے؟ وہ نیچے لا سکتا ہے جس کو فائنینس کی سمجھ بوجھ ہو. آپ ملک اس کے حوالے کر دیں جو فائنینس نہ سنبھال سکے، جو ملک کے حالات کو نہ سنبھال سکے، اور ملک ایسے دو راہے پہ لے جائے کہ جہاں آپ کو ڈیفالٹ نظر آنے لگ جائے، اور ان کے ہاتھ میں ملک دے دیں چند مہینے، اور آپ کا ڈالر اس جگہ پر آ جائے جب ہر بچہ کہنے لگ جائے کہ اب ہم سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. امید ہے، لیکن اللہ کرے آرٹیفیشل نہ ہو سلسلہ. دیکھیں، ابھی اگر آئی ایم ایف کا لون منظور ہو جاتا ہے جیسے منظور ہو چکا ہے اور وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے تو ڈالر کا اتنا ریٹ اتار چڑھاؤ تو زرداری علیحدہ بھی کر سکتا ہے. دیکھیں، ہم اگر یہ مطلب شک کرتے رہیں یا وہ وسوسے کرتے رہیں تو وہ تو نہیں. میرا یہ خیال ہے ڈالر انکریز ہوا ہے، لیکن اس پہ ابھی گارنٹی دے دینا کہ معیشت مضبوط ہوگی، وہ گارنٹی جو تسلی بخش نہیں ہوگی. مجھے گارنٹی دے دیں کہ انصاف ملک میں ملے گا. وہ بھی کبھی نہیں ملے گا. نہ ملا ہے نا. چرچل نے کہا تھا کہ انصاف ملے گا تو جنگ عظیم جیت جائیں گے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر انصاف ملے گا تو ڈالر کیا مضبوط ہوگا کہ پاکستان مضبوط ہو جائے گا. چرچل نے کہا تھا کہ عدالتیں پراپر کام کر رہی ہیں، لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ مل رہا ہے اور انصاف نظر بھی آ رہا ہے. تو پھر چرچل نے کہا تھا کہ ہم جنگ جیت جائیں گے. لیکن یہاں تو یہ حال ہے کہ میں وکیل ہوں، ایڈوکیٹ ہوں. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی وکالت کی ڈگری سرنڈر کر دوں. کیوں کا اتنا بڑا جواب پہلے ہے. سلنڈر کی، پھر پارٹی پہلے پارٹی سلنڈر کی، عمران کو سلنڈر کیا، پھر تنخواہ سلنڈر کی، پھر ابھی مینشپ بھی سلنڈر کر. دو باتیں ہیں. سیاست آپ کس لیے کرتے ہیں؟ سیاست پارٹیوں کے لیے کرتے ہیں، یا سیاست غریب کے لیے کرتے ہیں، یا سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، یا سیاست اللہ کے بھروسے پہ کرتے ہیں، یا بندوں کے بھروسے پہ کرتے ہیں؟ جو اللہ کے بھروسے پہ سیاست کرے گا اور عبادت سمجھ کے کرے گا وہ حق اور سچ کو دیکھے گا. آپ نے خود ابھی اپنے فرمایا ہے کہ میں 3 سال سے پی ٹی آئی میں احتجاج کر رہا ہوں کہ آپ نے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کر رہے. آپ اپوزیشن سے انتقام لینے پہ چلے گئے
हाँ, आपने सारे एक दूसरे से opposition को इंतकाम। गालियां शुरू कर दी, और जो भी मिनिस्टर गालियां देता था उसको 2-2 3-3 मिनिस्ट्रियां मिल जाती थी। हाँ, और मैंने उस वक्त असेंबली में पहली स्पीच में कहा था कि आप लड़ाई झगड़ों में पड़ जाएंगे और लोगों को डिलीवर नहीं कर सकेंगे, आप तवज्जो दें। आपने जो इस्लाहात के वादे किए हैं, और पुलिस काले की जादू इस्लाहात लाख के साहब वादे क्या किए। हाथ कहता था, मेरी तो काले जादू लाख साहब से बेचारे से लड़ाई हो गई। मॉडल साहब था वो, तो बड़ा पुरुमीद था। मैंने उसको कहा जी इमरान मलिक रियाज के हेलीकॉप्टर पे परवेज इलाही आया है, हलफ लिया है। वो कहता नहीं सदर का है। बैठने लगती रही। मैं कहा कैसे सदर का था, वो तो 3 दफ़ा आया गया, परवेज इलाही के हेलीकॉप्टर पे है। वो वजीर आजम साहब वो सारे वो शमलाती, जो फरा थी वो किसके हेलीकॉप्टर जहाज पे थी? लेकिन वो प्रॉब्लम ताने जो है, बाने शहबाज कहाँ का मिल ही रहे दोस्त मलिक रियाज है, ताने हमजा बाने का ही कहाँ? दोस्त मलिक रियाज है, और इमरान का ही दोस्त मलिक रियाज है, और जरदारी का पार्टनर ही मलिक रियाज है, और मांडला और मैं किधर जाए। लेकिन मलिक रियाज को सबसे बड़ा फायदा किसने दिया है, ये तो बताएं। इन्होंने ही दिया है, तो उसने तो कमाल कर दिया ना। जितना बड़ा फायदा इस हुकूमत में उसे मिला है, किसी भी पुराने फायदा दोस्त ने इतना फायदा तो नहीं तब दिया। है ना कि वो 300 अरब इन्होंने उधर शहजाद अकबर ने ले लिया हो, तब फायदा है ना। अभी कंफर्म तो नहीं है ना कि वो 300 अरब इधर आया है या नहीं आया। क्यों राना साहब कंफर्म है? ये तो कोई नहीं, उन्होंने बाहर भी रखा होगा। नहीं, जो 300 अरब रुपये 345 अरब का फैसला हुआ कि ये इनलीगल पैसे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए हैं, लंदन गवर्नमेंट ने किया कि वो पाकिस्तान वापस आए। उसमें अब लोग ये कह रहे हैं कि वो शहजाद अकबर और इन लोगों ने बांट लिए। एक फ़ैसला साकिब निसार के दौर में था कि 400 समथिंग वो बैरिया टाउन जो कराची की ज़मीनें कब्ज़ा की गई हैं उसमें जमा कराया, जो एग्रीड फैसला था। अब वो पैसा किधर गया किधर नहीं गया आपकी तो तब मैं मानूँ ना, इस पैसे का हिसाब करें। 700 अरब बड़ी चीज़ होती है। मैंने कल मेरे साथ इमरान की लड़ाई हो और एजाज की लड़ाई हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि 34 साल हो गए मुझे सियासत में, 35 साल कह लें प्रैक्टिकल सियासत में। मतलब एक वर्कर की हैसियत से भी, जेल जाके भी, पार्टी के लिए काम करके भी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप ऐलान करें जलसे का और एक बस भी ना देनी पड़े और एक प्लेट बिरयानी भी ना खिलानी पड़े। नहीं, वो तो वो खुद इस दे नहीं माने तो सकता। सही ना। अब मेरी बात सुने, हाँ। इन्वेस्टर वो उसके साथ इन्वेस्टर हैं। कभी किसी को देखा है बस मैं लेके आपको दियो? बताऊं, खुदा की कसम, आप टीवी पे कसम उठवा रहे हैं। हाँ। ठीक कह रहे हैं साहब। यार इन्वेस्टर के बगैर कोई आता ही नहीं है। जादुल हक साहब आप ऐसी गलत बात तो कर रहे हैं। भाई, तो मैं देखो, कह रहा- इन्वेस्टर के बगैर कभी जलसा नहीं होता। अच्छा जहाँ साहब कभी नहीं होता। मैं जो बात कर रहा हूँ- अफजल भट्ट साहब आप मेरी बात पूरी ग्राउंड टू complete अर्थ कर रहे है, हैं। ऊपर से मेरी पीएमजी बात का एक जो दो सदर मैं होता है कंप्लीट कर ना, लूँ ना उसके अजाज साहब की अजाज साहब बाद में कर लें। मैं वो एजाज सर, साहब कह रहे हैं कि ये खाए पिए बगैर आते हैं, पेट्रोल के बगैर आती है गाड़ी। मैं पहले अजाज साहब अपनी बात कर ले, मैं रिस्पॉन्स करता हूँ। आप रिस्पॉन्स दें मुझे। जी। मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने प्रैक्टिकली लोगों से, बहुत से लोगों से पूछा भी है और ये देखा भी है। इन्वेस्टर ज़रूर है, बगैर इन्वेस्टर के पार्टी जो नहीं इन्वेस्ट चलती। लाख करता है 10 लाख कमाता है। आप दूसरी तरह के भी इन्वेस्टर बता देना। मतलब दूसरी तरफ ही हैं। आपने इधर तो सियासत में तीन चार नाम तो इधर फटाफट ले दिए। नहीं, दो मैं नाम मेरे दोस्त हैं, वो मेरे पे नाराज ही होते हैं। हाँ। इन्वेस्टर के बगैर भाई इन्वेस्टर का काम मैं बताऊँ ना कि कंटेनर लगाने के अलावा, बत्तियाँ लगाने के अलावा, हैं जी, कुर्सियाँ लगाने के अलावा पैसा तो खर्चते हैं ना। पेट्रोल पे कौन देता है? आप देते हैं? नहीं, पेट्रोल का कोई पैसे नहीं लेता। सब जो कहेंगे आप मान जाएंगे। हाँ, मैं आप ठीक है, एक तो ये ये है पीएफयू जो के सदर रिपोर्टर से लेके ऊपर मैं वही तक कह रहा आप हूँ। बता दें। एक मैं तो भट्ट ये साहब है की मानो, कि मैं जब- बड़ा ओहदा है, ठीक बात कर जी, मैं 1970 के जलसे में और आज के जलसे में ज़रा फ़र्क महसूस करता हूँ। 1970 में एक शहर का जलसा होता था। अब एक सूबाई हेडक्वार्टर का जलसा पूरे सूबे का जलसा होता है। उसके सराउंडिंग में जितने एमएनएज हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने गाड़ियां लेकर आनी होती हैं। ये जो है ना, कभी नहीं हो सकता कि सरदार तनवीर सेंटोरस का मालिक, ये और मजीद मल्टी प्रोफेशनल का मालिक, बोजदार का मामू, वो खर्च किए बगैर, मलिक रियाज खर्च किए बगैर, मैं फिर टीवी पे आप बुलवा देते हैं कि वो लाख रुपया खर्च करेंगे, 1 अरब कमाएंगे। अब 9 हल्कों में कौन खर्च करेगा? हैं? 9 हल्कों में कौन खर्च करेगा? करेंगे, वो इन्वेस्टर करेंगे। तो इन्वेस्टर करेंगे ना। अब मेरे दोस्त को जो प्राइम मिनिस्टर बना दिया तो हमें बना दिया आज़ाद कश्मीर का।
ہیلی کاپٹر بھی چلے گا اور خرچ بھی ہوگا. اور یہ نہیں ہے وہ کراتے ہیں, یہ ساری پارٹیاں کرتی ہیں. لمحہ فکریہ یہ ہے, کیوں رانا صاحب؟ ایسے ہی ساری پارٹیاں کرتی ہیں. اور اس کے عمران خان میں زیادہ خرچ ہوتا ہے لوگوں کا, اور عمران خان آنکھیں بند کرنے میں بھی اور یو ٹرن میں بھی شہباز سے بھی آگے نکل گیا ہے. ابھی اس نے یو ٹرن کل لیے ہوا ہے فوج کی فیور میں. سب سے پہلے کیوں رانا صاحب لیے ہوئے؟ بدلنے میں بھی سب سے پہلے ہم نے سٹینڈ لیا تھا, اور آج دیکھیں کہ پوری دنیا وہی کہہ رہی. کیا آپ کا کریڈٹ ہے جی, آپ نے ہمت کی ہے بس. سر دیکھیں, ہم اتنے کلوز رہ کے جو کچھ ہم نے دیکھا نا, یقین کریں ہمارے خواب ٹوٹ گئے. لیکن آپ وہ ساری چیزیں پہلے پارٹی چھوڑی, پھر تنخواہ چھوڑی, پھر اب سیٹ نہ چھوڑیں. 2 سال شاید ان کی ایکسٹینشن ہو جائے. شکوک و شبہات ہیں کہ ایکسٹینشن اسمبلی کی ہو سکتی ہے. میں نے تو نہیں, میرے سیٹ سامنے دھرنے سے ایک دن لی ایک تھی. بندے نے بات کی, شہباز صاحب ایک رانا ثناء اللہ تھے, میں اس کو ہمارے سینیٹر تھا, انہوں نے ڈانٹا اس بات پہ, اسمبلی کی ایکسٹینشن پہ. ہاں یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ کانسٹیٹیوشن میں اس کی ہے نہیں, آپ کیسے کہ کانسٹیٹیوشن بنانے والے مجھے کون پتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم تو ڈیموکریٹک لوگ ہیں, ہم ایسا کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کریں؟ الیکشن کے لیے ڈیٹ فکس ہے, بس تب ہوگی جب وہ 4-5 سال پورے ہو جائیں گے. جس اس وقت تو بڑا پرومپٹلی ایک تھا بات. نہیں اگر مقصود ہے, لیکن ابھی کو شاید مہینے کی بات شہباز ہے. پہ لوگوں کو آبجیکشن ہو, اگر نواز شریف آ کے اس کو سیٹ جتوا دیں تو لوگوں کو, پبلک کو اس کا اثر جو ہے نا, جو بھی ہے, شہباز بھی ہمارا دوست ہے, لیکن میرا خیال ہے نواز شریف کا جو ایک تاثر ہے اور ایک قد کاٹ ہے, وہ ہم نے تو بڑا قریب سے اس کو دیکھا ہوا ہے. اور میرے حساب سے ایک معقول لیڈر ہے آپ لوگوں کے پاس, جو سلجھا ہوا ہے, اور اس کے منہ سے کبھی کسی کے خلاف غلط بات نہیں دیکھو گے. اور میرے تو گھر کی بات ہے نا, جنرل صاحب موٹر وے میں تھے. You cannot be sure what is going to happen in future. There are many slips between the cup and the lips. لیکن وہ جو ہونا ہے, دیکھیں ہم تو ایک بات کر رہے ہیں فیئر. جی. حالانکہ ہمیں پرائم منسٹر کے ساتھ ہر وقت کام ہوتا ہے, اشتہار بھی دیتا ہے, وہ بھی دیتا ہے سب کچھ, لیکن ہم تو فیئر بات کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے بہتری اسی میں ہے کہ وہ اگر آ رہا ہے تو اس کو اس سیٹ پہ بلائیں, اس کو ادھر بھیج دیں. پرویز الہی تو بچہ ہی ہے نا آپ کا اسٹیبلشمنٹ کا, ان کا وہ تو عمران والا تو ایسے رولا ڈالا ہوا ہے بھائی, وہ عمران کے ساتھ رہے گا. نہیں, وہ تو وہی کہیں گے, جو کہا جائے گا وہی کرے گا. جتوایا ہی انہوں نے. تحریک انصاف نہیں جیتی. تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ چیف منسٹر ہوتا تو جیت جاتا. تو میرا تو دوست ہے, بھائی ہے, وہ کیا نام ہے اس کا, سپیکر, میرا کلاس فیلو ہے. ایک دوست مجھے ملے, وہ کہہ رہے تھے کہ جو چیف ساری باتیں میرے سے کرا دیتے ہو, پھر میرے سے عمران خان کے رات کو ہی واٹس ایپ آ رہے تھے اعجاز کی آپ نے غلط بیزتی کی, غلط چیف منسٹر کی آپ نے بات کی ہے نا, ایک میرا دوست کہہ رہا تھا یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں. زرداری صاحب ٹانگ اوپر کر کے پڑے ہیں, جو شجاعت کی یہ نہیں مانی تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ کیا ہے پرسپشن, یہ کیم ہو. لیکن کہیں پرسپشن از مور امپارٹنٹ دین ریئلٹی. لیکن ہمارے جیسے لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پرسپشن غلط ہے. پرویز الہی انہیں مقصود ہے نواز شریف کے پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے یا جو بھی ہے, پرویز الہی ادھر سے جتایا گیا ہے. کیوں رانا صاحب آپ میرے سے زیادہ سینئر ہیں؟ آپ صحیح کہتے ہیں, اس پہ کوئی شک والی بات. تو وہ تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ان کو بیٹا وہ کوئی اپوزیشن نہیں ہے. زبانی باتیں جو پرویز الہی کی کرتے رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے, وہ عمران کا وہ کریں گے, سیکورٹی کریں گے, فلاں, یہ ساری ہمیں چیز. ایک دوست نے کہا کہ عمران خان کو اس سال میں پہنچانے والے سابقہ وزیر اعلیٰ تھے, اور آگے جب انہیں موقع ملے گا نا یہ اپنی ان غلطیوں کو سدھاریں گے. تو میں نے انہیں یہ جواب دیا کہ اگر بزدار صاحب کو اگر احساس ہو گیا ہے عمران خان کو کہ بزدار صاحب نے ہماری لٹیا ڈبوئی ہے, تو اگر ایسا احساس ہو جاتا تو آپ دوبارہ اس نے پارلیمانی پارٹی کا لیڈر نہ بناتے. پارلیمانی پارٹی کا لیڈر وہی ہے, یعنی ہی از دا فرسٹ مین آف پی ٹی آئی ان پنجاب اسمبلی. نہیں وہ فرسٹ لیڈر وہی ہے نا. فواد چودھری اسی طرح نہیں بن رہا, تو اس لیے اصلاح نہیں ہو سکتی. اصلاح دیکھو نا, میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ ہم ملنے میں لائیو پروگرام میں کہہ ہوں کہ ہم سی پی این کی میں نے لیڈ کر کے میں ملنے ہم گئے تھے, تو یہ اترا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کہتا ہے جی نیاز صاحب میں آپ کے ساتھ میرا تعلق ہوتا تو یہ چیزیں شاید نہ ہوتی, تو میں تعلق میں رکھتا. تو میں آپ کو بات سنو,
میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی, مولانا فضل الرحمان گئے, جنرل صاحب کی ڈیتھ ہوئی, مولانا فضل الرحمان گئے. وہ جاتے ہیں تو پھر بیٹھے رہتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. اوپر سے اور لوگ جو محلے کے ہیں وہ دوسرے وہ بھی آ گئے سینئر. تو میں کہا تم نے ٹیلی فون ہی نہیں کیا, تم نے کہا جی ادھر تو سیاسی میٹنگیں ہو رہی ہیں. اور مجھے فہد چودھری نے ایک کلاس سے, نواز شریف کے وقت میرا ایک کلاس چینل میں تھا. یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی ARY کو کیا, اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا صرف اس کی کہ جی مریم نواز اور کیپٹن صفدر اور جنید صفدر کا میں نے انٹرویو کیا صدا میں. ایک کلاس میں پیپل پارٹی میں چینل تھا میرا, مجھے ریکارڈ پہ ہے ادھر کاغذوں میں موجود ہے, اور میرا سی میں ڈالا, جہاں 2.5 لاکھ میرا ریٹ تھا 70,000 میرا کر دیا. اور 4 سال کی یہ رکھا. کس نے؟ عمران خان نے. 4 سال. عرفان صدیقی ادھر میرے پاس, خدا کی قسم عرفان صدیقی ادھر کام کرتے تھے, اس بیچارے کا قصور نہیں تھا, میرے ہیڈ تھے ادارے کو, میں نے انہی کے حوالے کیا ہوا تھا. آپ نے ہمیشہ صحیح بات کی, کرائے پہ گرفتار کر لیا. وہ اگر کرائے پہ گرفتار کر لیا تو میں نے اس کو سامنے کہا, میں کہا آپ کے جی مجھے فہد نے آپ کے خلاف کیا تھا, فہد چودھری فہد. میں کہا فہد جو منسٹروں کے خلاف کرنے سے بندہ خلاف ہو جائے, کتنے عرصہ کٹھے ہم رہے, کتنا کتاب میرے پاس بیٹھتے تھے میلوڈی میں اخبار میں, تو آپ نے میری تباہی کر دی گروپ کی. میرے گروپ کی تو اس نے تباہی کر دی تھی. 3 سال میں نے کو ادھر ان پہ بھی ہمیں امید نہیں ہے, شہباز وغیرہ پہ, لیکن نواز شریف پہ ہے, وہ اچھے لوگ ہیں. لیکن ان پہ تو ذرا بھی امید نہیں تھی. ہاں, وہ نواز شریف ذاتی طور پہ بہت اچھا, آپ سچی اور کھری باتیں کرتے ہیں نا. تو وہ پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں آتا, پتہ نہیں. اب امید تو ہے کہ آ جائے گا تو معاملات ملک کے بہتر ہو جائے. ہمیں بھی امید ہے, ملک کو بھی امید اس سے کرنی چاہیے. میں یہ واضح بات بتا رہا ہوں, وہ بڑا سوبر, اور میں نے بڑا قریب سے اس کو دیکھا ہے. کیوں رانا صاحب؟ بالکل ہی جینوئن مین. ہاں, مقصود ہے جینوئن کنٹری کو ہمبل ڈاؤن ٹو ارتھ سکتا ہے نا رن. قد بھی ہے, کاٹ بھی ہے. اگر وہ ہوتا نا تو شاید یہ جیت بھی ان کی پرویز الہی کی نہ ہوتی, تحریک انصاف کی نہیں ہوتی. صحیح. نہیں, ہماری قوم کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. کیوں نہیں ضرورت؟ ابھی سب کو فیل ہوا ہے. ہماری قوم کو تو ایسوں کی ضرورت ہے نہیں, جو صبح کچھ کہے, دوپہر کو کچھ کہے, شام کو کچھ کہے. ابھی سب کو اب صحت ٹھیک ہو گئی. ہماری قوم کی بھی تو کوئی ضروریات ہے نا. دوسرا یار بات سنیں, میں آپ کو بتاؤں حقیقت, کچھ بڑی مجھے گرمی مجھے نہیں کرنی چاہیے آپ لوگوں کے بات. اب یہ اس سے تو کہہ رہے ہیں نا, اس کی کنسٹیچوئنسی ہے شہباز گل کی, امریکہ سے آیا, ہر بندے کی وجہ, میرے بڑے سخت خلاف تھا فہد چودھری. اور یہ اب رانا سنولے کو میں جانتا ہوں, فیصل آباد کا ہے, اس کی ایک بیٹی ہے, وہ بے انتہا امیر آدمی ہے شروع سے, اس کو چرس کے کیس میں پکڑ. یہ ظلم ہے, ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ زیادتی کی ہے. یعنی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے. یہ اپوزیشن سے انتقام لینے میں انہوں نے لوگوں کو ڈیلیور نہیں یہ کیا. بھی لے رہے ہیں نواز شریف, ڈیلیور نہیں کیا. یہ شہباز بھی لے رہا ہے, یہ بھی لینے کی تیاری کر رہے ہیں. کیوں رانا تھا, لیکن میاں صاحب کا آنے سے بڑے فائدے ہو جائیں گے, آپ کے ملک کو بہت فائدے. بٹ میں نے جو دیکھا ہے نا سر, میں نیوٹرلی کہہ رہا ہوں, ہی از اے چینج مین. جو رسپیکٹ اس وقت وہ دے رہے ہیں نا اپنے پارلیمنٹیرینز کو, میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. اللہ کرے, ہی از اے چینج مین. میری پریڈکشن آج لکھ لیجئے گا, اللہ کرے. لیکن مقصود ہے کہ پھر بھی جو ہے نا, میں آپ کو, ایک ہوتا ہے قد کاٹ ہوتا ہے نا, نواز شریف کا بہت قد ہے. شہباز صاحب چیف منسٹر اچھے لگتے ہیں, پرائم منسٹر اگر نواز شریف ہو نا تو بڑا قد بڑھ جائے گا, چیزیں ٹھم جائیں گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. کہتے ہیں سرائکی میں کہتے ہیں جی روح ہو جائے فرشتے. تو آپ کے خیال میں ہماری قوم اس قابل ہے اسے صاف ستھرے بندے ملے؟ کیونکہ ہم تو پسند ہی ان لوگوں کو کرتے ہیں جو صبح کو کچھ کہیں, دوپہر کو یو ٹرن لے لیں, شام کو اس سے یو ٹرن لے لیں, اور دوسرے دن ملک توڑنے کی باتیں کریں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ سارے یو ٹرن لیتے ہیں, شہباز بھی لیتا ہے, وہ جلدی یو ٹرن بھی نہیں لیتا تھا, ضدی بھی تھا, اپنی بات پہ سٹینڈ کرتا تھا. شہباز شریف نے تو کہا تھا زرداری کو گھسیٹیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. کہتا ہے مجھے شہباز صاحب کا ابھی نہ دکھایا کرے, میں کبھی نہیں دکھاؤں گا. نہیں, ان سے معافی مانگ لی, معذرت کر لی. رانا صاحب یہ کیا ہو رہا ہے آپ بتائیں نا. کیا میرے خیال میں اسٹیبلٹی آنے دیں, ایک دوسرے کی مخالفت ختم کریں, اکانومی کی طرف توجہ دیں, معاشیت کو بہتر کریں. ڈالر اچھا بن رہا ہے جی, اب انتقامی کارروائیوں کو ختم کریں. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں.
یہ مطلب انڈسپیوٹڈ مشن یہی ہونا چاہیے کہ اس وقت چیلنج ہے اکانومی. اگر معیشت آپ کی ٹھیک ہے, آپ ڈیفینس وہ اسٹیبلائز ہونا شروع ہو گئی ہے. آپ آر وی آن ایئر, ہم چل رہے ہیں آن ایئر ہیں. تو آپ اب دیکھیے گا کہ پچھلے دنوں میں جتنی باتیں میں نے کی ہیں آن ایئر ہی کی ہے. بڑی مایوسی تھی پچھلے دنوں میں. اب جب سے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ پروگریس ہوئی ہے, لیٹر آف انٹینٹ جو ہے وہ ایکسچینج ہو گئے, جب سے آپ نے آپ کو آرمی چیف نے تھرو کرا دیا جی, وہ سب کا اکٹھا مشن ہے نا جی, وہ کوئی الگ تو نہیں ہے. ابھی یو اے سے بھی آج ان کو جی. سر دیکھیں کس نے تھرو کرایا ہے, کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا, دیکھنا یہ چاہیے کیا ملک سٹیبل ہوا ہے. ہاں نہیں دیکھیں ہم سب جو بندہ پیٹریوٹ ہے نا سر, سٹیبل تو تب ہوگا نا اپنی معاشیت جو بندہ سر پیٹریوٹ ہے اس کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ملک بہتری کی طرف جا رہے ہیں. حسین صاحب سٹیبل تو تب ہوگا جو آپ یہ سوچیں گے کہ آپ نے اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور اس کی شروعات کریں گے. کیا اس کی طرف ہم چل پڑے ہیں؟ نہیں میں آپ بریک کا وقت ہوا. جی بھائی صاحب السلام علیکم. ہیلو, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں نا, خیریت ہے؟ الحمدللہ. وہ میرے پاس پرسوں آئے ہوئے تھے غیاث الدین صاحب جو اینگرو کے ہیں, جی ہاں, اور میں نے ان کا پروگرام کیا تو وہ جو ان کی بات تھی اور میری بات تھی, تو میں نے کہا ہم آپ سے کوئی مشورہ لیں گے, پوچھیں گے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, کیونکہ آپ سیکٹری خزانہ بھی رہے اور جو آپ رکھتے ہیں معیشت اور اکانومی کے بارے میں معلومات وہ شاید ہماری نہ ہوں. ہم تو آپ کو اپنا آپ کا شاگرد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. شکریہ بہت بہت. وہ تھوڑا سا میں کلپ دکھاتا ہوں, پھر آگے بات شروع کرتے ہیں جو میری اور اس کی بات ہوئی. چارٹر آف اکانومی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ضرور سٹیئر ہو سکتی ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل پہ, اور اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک اہم ستون اب آپ کی اکانومی ہے. تو اب اکانومی اگر ہم مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک اہم ستون ہے, تو پھر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ایک آپ کے پاس باڈی ہے جس کے جو which is headed by the prime minister, democratically elected prime minister, اور اس میں جو آپ کے ریلیونٹ منسٹرز ہیں وہ شامل ہیں, اور اس میں آپ کی کچھ سروسز چیفز بھی شامل ہیں. تو ایک باڈی جو بنی ہوئی ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اوورسیز یا فارن انویسٹر ہمارے ملک میں سیکورٹی کے حالات, غیر یقینی صورتحال, یہ جتنے تک ٹھیک نہیں ہوتی تو باہر کی کمپنیاں انویسٹمنٹ کے لیے آئیں گی؟ دیکھیں جی, باہر کی کمپنیاں, اور جس چیمبر کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, ہم سرویز کراتے ہیں اپنی ممبر کمپنی سے. تو اس کے اندر جو ہمیشہ سب سے ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کنسسٹنٹ پالیسی فریم ورک فار ڈفرینٹ انڈسٹریز, یہ بہت ضروری ہے. جب تک ملک کے اندر ڈفرینٹ سیکٹرز میں پالیسی فریم ورک یا لانگ ٹرم پالیسی موجود نہیں ہوگی اور اس میں انویسٹر کو کنسسٹنسی نہیں نظر آئے گی, تو زیادہ انویسٹمنٹ بڑھانا مشکل ہے. اس کے علاوہ پھر ظاہری بات ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, سیکیورٹی کچھ کنسرنز ہیں, لیکن جو مین اگر آپ سمجھیں جو کنسرن آتا ہے وہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی فریم ورک کا آتا ہے, اور اس پہ ہمیں ضرور کام کرنا ہوگا. اور جس چارٹر آف اکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر ایک جو میجر ایریا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں انڈسٹریل پالیسی ہو اور ڈفرینٹ سیکٹرز کو گورن کرنے کے لیے پالیسیز ہوں, بھلے وہ فرٹیلائزر ہو, پاور ہو, آٹوز ہو, پیٹرو کیمیکلز ہو, ای این پی ہو. ہمیں یہ اس کی سخت ضرورت ہے. اکانومی کے ساتھ پولیٹیکل سلسلہ بالکل لازم ہمارے ہے. اگر آپ چارٹر آف اکانومی علیحدہ بھی بنا لیں, سیکورٹی کونسل کے انڈر بھی کر دیں, تو پھر بھی آپ کو پارلیمنٹ میں لا میکنگ کے لیے جانا ہوگا. جی بالکل, اور اس کو پراپر جو بھی ڈیموکریٹک
پروسیس ہے وہ فالو کرنا چاہیے. دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بھی ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اٹس ہیڈڈ بائی دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری, تو وہ بالکل ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے. آئی تھنک کہ وقت اب یہ آ گیا ہے کہ ہم فوکس اپنا اکانومی پہ لائیں, اور جو سٹیپس ہمیں لینے ہیں اگلے کچھ سالوں میں ان کو ہم ایک چارٹر بنائیں یا کچھ کہیں اس کو, اور وہ ہمیں فالو کرنے چاہیے ریگارڈلیس آف کہ کون گورنمنٹ ہے. اور یہ دنیا میں ہمیں مثالیں ملیں گی. بنگلہ دیش ایک مثال ہے. اسد عمر ہمارے پاس کیوں فیل ہو گیا؟ ہم نے تو یہی اینگرو کا نام ہی سن کے کہ اس نے ادھر کام کیا ہے اور فائنانس معاملات جو ہے بڑے بہتر طریقے سے چلائیں گے. کیا سیاست اور معاشیت کا کوئی جوڑ نہیں ہے؟ اس وجہ سے فیل ہو گیا؟ نہیں جی, دیکھیں میں مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس پہ کامنٹ کروں. میں یہ ضرور آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ جو اینگرو کی گروتھ ہوئی ہے پچھلے 15 سے 20 سال میں, اس میں اسد عمر صاحب نے ایک بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا ہے. وہ کمپنی کو لیڈ کر رہے تھے 2003 آنورڈس. تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں سکسیس اینگرو کی, اس میں اسد صاحب کا بہت بڑا رول ہے. وقار صاحب, یہ غیاث الدین صاحب تشریف لائے تھے میرے پاس, ان کی اکانومی کے بارے میں جو باتیں انہوں نے کی آپ نے سنی. کیا یہ ممکن ہے کہ سیاست اور معیشت کو الگ طریقے سے ڈیل کیا جائے اور معیشت کو بالکل الگ کیا جائے اور سیکورٹی کونسل کے انڈر کی کر دیا جائے؟ بہت شکریہ ناہید صاحب. دیکھیں کوئی ایسا انتظام جو جس میں ایک طرح سے فائر والز بنا دی جائیں ان دونوں شعبوں کے اندر, میں نہیں سمجھتا کہ آئین ہمیں اس طرح کے کسی فریم ورک کی اجازت دیتا ہے. جو ہمارے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں اور جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ آئین کے مطابق تمام جو کام ہیں حکومت کے ان کی ذمہ دار ہوتی ہے. وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں اور وہ ساری تعیناتیاں کرتے ہیں. تو لہٰذا اس طرح کا کوئی انتظام کرنا جس میں یہ دونوں بالکل ایک طرح سے ان کے درمیان میں کوئی دیوار کھڑی کر دی جائے. نہیں, دیوار نہ کھڑی ہو جائے. نہیں, سیکورٹی کونسل میں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ لا میکنگ میں تو اسمبلی میں آنا ہے نا. لا میکنگ تو اس کی ہوگی نہیں چلی. وہ دیکھیں لا میکنگ والی جو بات ہے تو اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کا بالکل دوسرا شعبہ ہے. یقیناً اس میں فائنانس منسٹر بھی ہوتے ہیں اور جو ملک کی مجموعی معاشی صورتحال ہے وہ بھی اس کے پیش نظر ہوتی ہے. تو وہ کوئی اگر سفارش کر دے تو اس پہ غور ہو سکتا ہے. لیکن جو آپ کے ہاں اصل اکنامک مینجمنٹ کا فورم ہے وہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف کیبنٹ ہے, اور اس سے ہمیں اس پہ نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں در حقیقت یعنی ایک مضبوط حکومت, ایک حکومت جسے آج والے جو چیلنجز درپیش ہیں وہ درپیش نہ ہوں, وہ آئے, اس کے پاس مضبوط عوامی نمائندگی کا استحقاق ہو اور وہ پھر جو بھی اس کا پروگرام ہو اس پہ وہ اس کو عملی جامہ پہنا سکے. یہ اصل ہماری ضرورت ہے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ابھی اکانومی کی جو ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے؟ میرے ساتھ احمد حسین ڈیر صاحب بھی ہیں جو پارلیمانی اپوزیشن لیڈر ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب ہیں سینیٹر جو ہمارے دوست ہو, جو آئی جی بی مقبول صاحب. رانا ثناء اللہ صاحب اور رانا مقبول صاحب اتنا چولی دامن کا ان کا ساتھ ہے. کبھی رانا مقبول صاحب کو میں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ جاتا ہوں, کبھی رانا ثناء اللہ صاحب کو. تو رانا مقبول صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی سینٹ ہیں, کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں اپنا, اور ماشاء اللہ کابینہ کمیٹی کے سیکریٹریٹ کے چیئرمین بھی ہیں. تو وہ آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ڈالر کی قیمت آرٹیفیشل تو نہیں ہے کہ یہ پائیداری کی طرف ہم جا رہے ہیں, اکانومی کو بہتری کی طرف جا رہی ہے؟ نیاز صاحب, اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ جولائی کے مہینے میں جو بے چینی تھی, جو اضطراب تھا,
اور جو ایک طغیانی آئی ہوئی تھی فوریکس مارکیٹ میں، اسٹاک ایکسچینج میں، اس کا پس منظر سیاسی عدم استحکام بھی تھا. اس کا پس منظر کسی حد تک آئی ایم ایف کے پروگرام میں تاخیر بھی تھی. اور پھر یہ جو بورڈ میٹنگ ہے جس کا گمان تھا کہ وہ جولائی میں ہو جائے گی، اس کا اگست کے آخر تک اس میں تاخیر. یہ تمام اسباب جو ہیں انہوں نے ایک کردار ادا کیا. اور پھر جب پینک ہوتا ہے تو اس میں اسپیکولیشن بھی ہوتا ہے اور مارکیٹ کے اندر آپ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوئیں اور آپ نے دیکھا کہ جولائی کے بعد اگست جیسے ہی شروع ہوا اور جولائی کے اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے تو صاف نظر آ گیا کہ اب معیشت صحیح دھارے پہ چل پڑی ہے. امپورٹس آپ کی بہت کم ہو گئیں اور آئی ایم ایف نے بھی ایک اچھا اعلامیہ جاری کر دیا. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کیا. تو یہ تمام خبریں جو ہیں اس کے بعد وہ جو تلاطم تھا جولائی والا وہ اب یعنی یہ واپس جا رہا ہے. ابھی پورا نہیں گیا، ابھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کمی اور بہتری ہونی چاہیے. تو یہ جو بھی کچھ ہوا وہ یعنی ایک طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو بنیادیں ہیں، اکنامک فنڈامنٹلز ہیں، اس کا وہ نتیجہ نہیں تھا، بلکہ خصوصی حالات اور مارکیٹ کے میں جو لوگوں کا رد عمل تھا اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. اور اب وہ نسبتاً بہتری کی طرف گامزن ہے اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید بہتری جو ہے میں دیکھ رہا ہوں. وقار صاحب، آپ اور ہماری کئی دفعہ پہلے ہی بات ہوئی اور اب بھی یہ میں عرض کروں گا کہ اکانومی بالکل آپ کی جو اسیسمنٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ غیر یقینی صورتحال موجود تھی. آئی ایم ایف کا لون دینا نہ دینا، وہ پھر آرمی چیف کی بات بھی ہوئی، پھر اس پہ لوگوں کو اعتماد آیا. پھر اس طرح کئی معاملات ہیں. یہ بھی آیا کہ یہ گورنمنٹ اب فقط پورا کرے گی، بلکہ لوگ کئی کہتے ہیں کہ اسمبلی کو یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا، 1 سال اور مل جائے گا. رانا مقبول صاحب ہنس رہے ہیں کیونکہ احمد حسین صاحب بھی خوش ہو رہے ہیں کہ اسمبلی کو 1 سال اور مل جائے گا. تو وہ جو ہے نا، یہ ساری چیزیں تو بہتر ہوئیں. نواز شریف بھی آ رہے ہیں، یہ سارے معاملات ہوئے. لیکن ہم کوئی لیڈر آ کے یہ نہیں سوچتا کہ ہم آئی ایم ایف سے کیسے جان چھڑائیں. اپنے وسائل کو بروئے کار لانے کی ابتدا تو کریں نا. سٹاک مارکیٹ ہی بہتر ہوئی، چلو اچھی ہوئی. سٹاک مارکیٹ ہی ایک ایسا پہلو ہے کہ وہ گو اکانومی کو بیس اس پہ کرنا میرے حساب سے تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن پرسپشن قائم اچھی ہوتی ہے، سٹاک مارکیٹ اچھی ہو، کیونکہ بعض اوقات پرسپشن از مور امپارٹنٹ دین ریئلٹی ہوتی ہے. تو لیکن جو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا کیوں نہیں سوچتے. میں نے وہ دن اسمبلی میں ریکویسٹ کی، میں راجہ بشارت صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بڑا اچھا مقام دیا. بڑی مقصود منظور بھٹو اور جاوید ہاشمی صاحب کے درمیان بٹھا کے تو مجھے بات کرنے کا ہی موقع دیا. تو میں نے ان کو یہی عرض کیا کہ آپ جتنے تک کو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے، زراعت کو مضبوط نہیں کریں گے. میں کافی عرصے سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کسان چلڈرن ایجوکیشن کارڈ ایشو کریں تاکہ کسان اپنے مرضی سے بچوں کو پڑھا سکے. تو جب اس قسم کے ہم اقدامات نہیں کریں گے تو یہ تو میں ساری جو چیزوں کو ہے عارضی سمجھتا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، بہت بہت آپ نے صاحب مشورہ دیا. اور دیکھیں، ایک طرح سے تو یہ بہت آسان کام ہے کہ آپ اپنے ٹانگوں پہ، اپنے پیروں پہ، اپنی صلاحیتوں پہ کھڑے ہو جائیں. اور اس کا سادہ سا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ اتنے پیر پھیلائیں جتنی آپ کی چادر. اور جس دن ہمارے جو رہنما ہیں وہ اگر اس بات کا تجزیہ کر لیں کہ ہم نے اپنے وسائل کے اندر رہنا ہے اور اگر بڑھنا ہے تو وسائل کو بڑھائیں گے ہم. رانا مقبول صاحب ہی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ان کو موقع بھی بڑا کم مل رہا ہے، تو اس لیے مجھے بھی ساتھ. نہیں، وقار صاحب کو تو ہم اکنامکس کے سائنٹسٹ سمجھتے ہیں اور انہوں نے ثابت بھی کیا ہے
साबित भी किया जब भी इनको मौका मिला इन्होंने बड़ा क्रिएटिव काम किया। अच्छी गुफ्तगू और अच्छा मशवरा। अभी न्याय साहब ने फरमाया कि जान छुड़ाने का कोई तरीका IMF से तरीका तो इस्तेमाल किया गया था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जान नहीं छुड़ाई थी IMF से 2000 डॉक्टर साहब करें 15 और 16 में, आपको याद है ना, पहले थे उसमें, फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट स्ट्रैंगुलेशन है इससे जान छुड़ाई और फ्री किया और फिर डेवलपमेंट भी हुई आपके सामने। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब के सबसे बेसिक इशू जो है वो है कॉन्टीन्यूटी। अगर आपका अब चल पड़ा है तो इस सेटअप को काम करने दिया जाए, ये इस पे मेहनत करें और इनके काम की वजह से जब एक लाइन ऑफ एक्शन चल पड़ेगी तो एक फ़िज़ा बनती है जिसे हम प्रेडिक्टेबिलिटी कहते हैं। जो कैपिटल है या इन्वेस्टमेंट है या बिज़नेस है ये बड़ा सेंसिटिव है कि आने वाले हालात कैसे होंगे। जब उनको ये यकीन हो जाए कि ये स्टेबल रहेंगे तो लोग फिर ना सिर्फ इंडिजिनस इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आती है और फिर एक इकॉनमी जो है बड़ी तरक्की करती है। और ये सारे का सारा माहौल एक एतमाद की क्रेडिबिलिटी की फ़िज़ा पैदा कर देता है। तो इसलिए बुनियादी चीज़ यही है कि इनको काम करने दिया जाए। आप देखें अब थोड़ा शुरू हुआ है, आप 2-3 महीने में देखेंगे ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन राना मकबूल साहब, बाहर का आपने ओवरसीज़ की बात की है, हम उनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं दिलवा सकते। नो हिस्सा है, उनके वोट हैं जी, कौन कहता नहीं है। और उनकी कुछ सीटें वो तरीक़ेकार था ना जी, वो तरीक़ेकार तो अडॉप्ट होना भी नहीं चाहिए था। वोट डालते हैं, अब सारे के सारे बाई पोस्ट वोट डाल सकते हैं। हु कैन स्टॉप देम? यानी बाय पोस्ट वोट डालने से कौन को रोक सकता है? मैं सर एक से सेकंड काम करके मैं बात करके मैं इजाज़त लेनी है, अगर मुझे आप इजाज़त दे रहे हैं। IMF का फिनोमेना जो है ना जी, वो एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना है। अब IMF ने थोड़ा जो है अपना रंग बदला है इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, तो उससे सारी दुनिया की फ़िज़ा बदल जाती है। जो चाइना जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है IMF में, वो भी आँख नहीं खोलता था हमारे लिए। जब अब ये फैसला हो गया है कि इनको लोन दिया जाएगा, इसका मतलब ये है कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं IMF के वो हमारी तरफ मुतवज्जो हो गए हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट के लोग भी हैं और लोग भी हैं, चाइना भी है। तो आप देखेंगे ये जब थोड़ा बहुत ये अपना शेयर देंगे, शेयर लेना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जैसे आप कहते हैं कि अपने कदमों पे जब इकॉनमी खड़े होने की इब्तदा तो करें। इब्तदा हो जाएगी तो इसलिए उसके लिए अगर इब्तदा हो जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। उसके लिए तसलसल की ज़रूरत है। तसलसल की ज़रूरत है, वो तो आपकी 100% बात बजा है कि तसलसल की ज़रूरत है। और ये लेकिन राना साहब, सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया ये है कि लोग कहते हैं फ़ौज आ गई, ये हो गया, वो हो गया। सियासतदान अपने पाँव पे खड़े क्यों नहीं होते? नहीं, यही बात है, आप सही कह रहे हैं, अपनी मेहनत करनी चाहिए और उसके रिजल्ट आप देखें। फौज आपका अदारा है, उनसे काम लें। जी। एजुकेशन में काम लें, बिजली में काम लें, जहाँ उनको देखो ना, फ्लड आता है वो पहुँच जाते हैं, ज़ल्ज़ला आता है वो पहुँच जाते हैं, उनसे काम लें। जब उनको सियासत में आप अपनी पावर नहीं होगी, आप बाजवा साहब की बगैर आपको लोन ही नहीं मिलता था। बाजवा साहब देखो जी, जो SOP बनाया जाए, जो कि बनाया गया था टू हैव एन इंटर रिलेशनशिप विद द आर्मी, उस SOP को मेटिकुलसली फॉलो किया जाए, जिसमें कर्टसीज भी हैं, कम्युनिकेशन भी है और एक तरह से कॉमनैलिटी भी है, एक स्पिरिट डिकोर भी है। ये सारी चीज़ें हैं, उनको अपना स्टेटस भी दिया जाए, चूँकि बाय ऑल मीन द चीफ इज़ द सीनियर मोस्ट मैन इन द कंट्री टू हेल्प यू एंड वो आपका अदारा है। नहीं, देखे जी, जब होता है ये मसला कि यू आर हिज अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो इससे बड़ा आपको क्या प्रिविलेज और प्रेरोगेटिव मिल सकता है? तो आप इक्वेशन को इस तरह डेवलप करें कि मुल्क को कौम का फ़ायदा हो उससे। मेरी इसमें राय ये है कि आपने सिक्योरिटी काउंसिल की बात की, 4 मिनट, आपने बाजवा साहब की बात की, आपने फाइनेंशियल कांस्टेंट पॉलिसी की बात की। मैं इसको काबिल अमल इस तरह देखता हूँ, अपना मेरा जो नज़रिया है, जिस तरह डिफेंस के मामलात में कोई दखल नहीं देता, डिफेंस के मामलात जिस तरह होते हैं वैसे के वैसे अप्रूव कर दिए जाते हैं, इसी तरह उसी पैटर्न के ऊपर फाइनेंस को भी लिया जाए, उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो, टेक्निकल लोग फाइनेंस को डील करें और वो टेक्निकल लोग फाइनेंस को डील करें जो
جو جاب سیکرز نہ ہوں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ان کو جو اصل بات معاشیت میں اور کر رہا ہوں سیاست کو علیحدہ کر دیں. کہ یہی جاب تو میں کہہ سیکرز نہ رہا ہوں. ہوں. لیکن وقار صاحب کہہ رہے ہیں جو ممکن ملک سے نہیں ہے. پیٹریوٹ ہو, جو فائنینشیل ٹیم ہو وہ ملک سے پیٹریوٹ ہو, لانگ ٹرم پالیسی ہو, حکومتوں کے لیے پالیسی نہ بنے. لانگ ٹرم کہ یہ نہ ہو کہ پارٹی اپنی پالیسی. اکانومی چارٹر تو یہ چارٹر آف اکانومی یہی ہے. یہ حکومت 2 سال ہے اس کے لیے, یہ پالیسی بنے 10 ایئرس کی, اور لانگ ٹرم پالیسی ہو, جاب سیکرز نہ ہو, پیٹریوٹ اس میں معیشت دان ہو, اور ملک کی بہتری کے لیے اور ان انٹرپٹیڈ ہو, جس طرح ڈیفینس ان انٹرپٹیڈ ہے, اور اس کو چاہے سیکورٹی کاؤنسل سے جوڑ لیں, چاہے ایک اور علیحدہ کاؤنسل بنا لیں. اس کو اس پہ بھی پولیٹیکل لوگ بہت باتیں کرتے ہیں نا, ان کو بھی آپ ان انٹرپٹیڈ تو نہیں رہنے دیتے. اور جو ابھی جو کمی ہوئی ہے اکنامک فنڈامنٹلز کی بات ہو رہی تھی, میں اس پہ تھوڑا سا اختلاف کروں گا. میری جو اس میں ریڈنگ ہے, ناقص ریڈنگ, کہ جو ابھی ڈالر کی قیمت کم ہوئی ہے اس میں اس حکومت کی جو ایک خاص مہارت ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس کو کمال حد تک کنٹرول کیا گیا ہے, اور اس کو اس طرح کنٹرول کیا گیا ہے کہ آپ کا ڈالر جو ہے جو انڈیا میں واپس نہیں آیا, جو دوسرے بنگلہ دیش میں واپس نہیں آیا. دیکھیں ایکسپورٹ کی بات نہیں کر رہا, امپورٹ کی بات کر رہا ہوں. پہلے امپورٹ کی بات کر رہا ہوں. امپورٹ کو اس طرح کنٹرول کیا گیا ہے کہ انڈیا اور آپ کے ایسٹ پاکستان میں یہ ادھر کنٹرول نہیں ہوا ڈالر جتنا پاکستان میں ہوا ہے. کیوں وقار صاحب, یہ بات بھی ہے نا. دیکھیں, میری گزارش یہ ہے کہ جو حصہ 190 روپے سے اوپر کا ہے ڈالر کی قیمت بڑھنے کا, روپے کے کم ہونے کا, اس کا میری نظر میں کوئی جواز نہیں تھا. وہ سارا کا سارا جو ہے وہ یعنی جو دنیا میں مشکلات ہیں اس سے اس کا کوئی نہیں تھا. یعنی 190 تک آ گیا تھا آپ کا ایکسچینج ریٹ, اور آپ نے جو بھی اپنے لیے ایڈجسٹمنٹ کرنے تھے پرائسز میں وہ آپ نے سب کر لی تھی. یہ جو 190 سے لے کے 240 تک کا تقریباً 50 روپے کا ڈیویلیویشن ہے, یہ مصنوعی ہے. یہ اس کے اکنامک فنڈامنٹل سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. دیکھیے جی, ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں, یعنی اسٹیٹ بینک نے آج ہی خبر آئی ہے کہ ڈالر کی ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے, کیونکہ اتنے زیادہ ڈالر ہو گئے ہیں ایکسچینج کمپنیز کے پاس کہ اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو جو ڈالر مل ہی نہیں رہے تھے, مسلینیس کرنسیز تھی نا, جو ان کو صرف ایکسپورٹ کرنے کی اجازت تھی. تو ابھی بھی لوگوں نے سٹا کھیلا, اسپیکولیٹ کیا, مارکیٹ کو مینیپولیٹ کیا, وہ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے پاس. تو جب ذرا قدم جمیں گے اس حکومت کے تو یہ چیزیں, اور جب IMF کا پروگرام آ جائے گا مہینے کے آخر میں, تو پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ 190 اور 200 کے درمیان میں جب ریٹ آئے گا تب میں سمجھوں گا کہ حقیقتاً یہ اپنے مقام پر جہاں اسے ہونا چاہیے. میرا ایک سوال ہے وقار صاحب سے, وقت ختم ہو رہا ہے, بس آخری سوال یہ ہے کہ ایک وقت تھا, یہ خود فرما رہے ہیں کہ ڈالر جو تھا وہ مل نہیں رہا تھا. میں وقار صاحب کی بات سے ایگری ہوں, 180 اور 190 خریدنے کے لیے, یاد ہے آپ کو. اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ڈالر ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے, اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ یہ مانڈیلا صاحب کس کو, آپ کی پارٹی کو کریڈٹ ہے؟ وقار صاحب سے پوچھ لیں دیں پہلے, وقار صاحب سے پوچھ لیں. بات یہ ہے کہ ڈیڑھ صاحب, وقار صاحب, رانا صاحب, یہ جواب لینے دیں مجھے وقار صاحب. یہ ایک بات ہر بندہ یہ مانتا بھی ہے, کہتا بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور اللہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے, اور اللہ کے احکامات کے, اللہ کیا فرماتا ہے, یمحق اللہ الربا و یربی صدقات, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. جب تک آپ اس سود کی لت سے جان نہیں چھڑائیں گے, یہ ذلت اور
خواری جو ہے یہ مقدر ہے، حکومتیں بدلتی رہیں، آپ بڑے بڑے نہیں یہ نہیں یہ اسلامی ٹچ نہیں ہے، اسلامی ٹچ نہیں ہے، اسلامی بات ہے، اسلامی بات ہے، اسلامی ٹچ نہیں ہے. تھینک یو کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. تھینک یو ویری مچ مانڈل صاحب، رانا صاحب، ڈیر صاحب، وقار صاحب، تھینک یو ویری مچ. ملاقات بھی ہونی چاہیے، بہت عرصہ ہو گیا ہے، بڑا دل. تھینک یو سر، تھینک یو. تو اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. ماشاءاللہ اچھی گفتگو ہوئی اور بہتری کی طرف حالات ہیں، اور 180-90 تک ڈالر آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. ہاں بہت اچھا ہو جائے گا. اور تو جنہوں نے یہ کیا ان کو اچھا جنہوں نے یہ کیا ان کو آپ کریڈٹ کو اندر کی بات کا نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ مریم اورنگزیب نے میرا کام نہیں مریم کا کوئی اس میں ہے. تھینک یو. مریم